اس کے علاوہ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کا آپ کو پتا ہے کوئی 4 بلین ہم نے انویسٹ کیے تھے، تقریباً 1,500 پیشنٹس ابھی تک ہم علاج کر چکے ہیں، جو کرونک پیشنٹس ہیں جس میں کینسر، ہارٹ اٹیک اور لیور سروسز، اس طرح کے جو مرض ہیں جو عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کے لیے ایک انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے، اور تاکہ ان کو ایک مدد کیا جا سکے، اور اس حوالے سے ایک ایکویٹیبل اور ایک فیئر نظام بنایا ہے. اس دفعہ ہم نے کوئی 2 ارب مزید رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج کر سکیں. ہماری اپنی جو ہے پینشنز فنڈ، اس میں بھی ہم نے 1 ارب کا اضافہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پینشنز جو ہے وہ انلیش ہوتی جا رہی ہے، کوئی 40 بلین کے قریب پچھلے سال تھا، تو ہم نے ان کے لیے کوئی ایک انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس دفعہ 1 ارب اس میں مزید اضافہ کیا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کو ہم جو ہیں کیٹر فور کر سکیں. ہماری پی ایچ ڈی پی، ایک جو ہمارا پروونشل پی ایچ ڈی پی ہے، وہ کوئی 172 بلین اس میں ہم نے رکھے ہیں، جس میں کچھ فورن اسسٹنٹس کے فنڈ ہیں، اگر اس کو ملا کے 189 تک آ جاتا ہے. 112 ارب ہم نے آن گوئنگ اسکیمات کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور اس دفعہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ کے توسط سے ہم نے منیمم الوکیشن جو آن گوئنگ اسکیمات کو دی ہیں وہ 20% ہے. وہ نیو کے لیے بھی یہی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں آن گوئنگ اسکیم پروجیکٹس کو جو ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پرانی حکومتوں کے پروجیکٹس ہیں اور ان کو اتنی الوکیشن نہیں ملتی تھی. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو جو ہیں بر وقت مکمل کریں گے، جس میں 2,285 ارب کی نئی اسکیمات ہیں اور 1,501 ارب جو ہیں 1,501 جو ہیں وہ پرانی ہماری اسکیمات ہیں. اور ٹوٹل جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس دفعہ کہ ہم پی ایچ ڈی پی سے ان اسکیمات کو مکمل کریں گے، جس میں 788 اسکیمات ہماری نئی ہیں، اور ٹوٹل جو آن گوئنگ کے ساتھ مل کے جو اسکیمات اس دفعہ مکمل ہو جائیں گے وہ 1,647 اسکیمات ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی پی ایچ ڈی پی کو اس میں ایسے ایسے پروجیکٹ لے آئیں جس کا جو ہے ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہو، جس میں 3 ارب کا ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم رکھا ہوا ہے. اسی طرح 4 ارب کا ہم نے ایگرو مارکیٹ ڈیولپمنٹ پیکیج اینڈ کولڈ اسٹوریج فیسلٹی 10 ڈسٹرکٹوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی 200 نئی پرائمری اسکول ہم تعمیر کر رہے ہیں، 1.5 ارب اس کی لاگت ہے. کوئٹہ کے لیے ایک گرلز کیڈٹ کالج بنا رہے ہیں، اس کی لاگت 1 ارب ہے. 3 نرسنگ کالج بنا رہے ہیں بلوچستان میں، ایک کوئٹہ میں جو ہے اس کے بی زیڈ میں، اور خزدار میں اور لورالائی میں. اچھا 80 کروڑ جو ہے ہم نے جو میجر ٹاؤنز ہیں بلوچستان کے، بس اڈا اور ٹرک اڈا، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس کے رکھے ہوئے ہیں. اور کوئٹہ کو ایکسکلوسیولی کوئی 5 ارب ہم دے رہے ہیں تاکہ کوئٹہ کی جتنی بھی ضرورتیں اپارٹ فرام کوئٹہ پیکیج. تو یہ ساری جو ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی اس دفعہ کی پی ایچ ڈی پی کی جو ہیں انٹرونشنز تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو جو ہیں بر وقت کمپلیٹ کریں، اور اس کا جو ایک فار ریچنگ امپیکٹ بلوچستان کے طول و عرض میں آئے گا. اسی طرح
جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے جو پچھلے سال کا بجٹ جو ہے وہ کوئی 40 بلین کے قریب تھا. اس دفعہ جو ہے ان کی نان ڈیولپمنٹ 44 ہے اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 11 بلین ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً کوئی 55 بلین تک پہنچ گیا ہے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی یہی جو ہے صورتحال ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک ماڈل کالج بنا رہے ہیں. اسی طرح ٹورزم پہ بھی ہم نے کافی جو ہے فوکس کیا ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ بھی کافی فوکس کیا ہے ہم نے. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پہ بھی کافی فوکس کیا ہے. تو ٹوٹل ہماری جتنی بھی پروونشل نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ انٹرونشنز ہیں, تو اس کا جو ہے کہ بہترین اور فار ریچنگ امپیکٹ ہوگا بلوچستان پہ انشاءاللہ تعالی. کوئی اب بات کریں کوئی چیز ہے. عام آدمی کی فلاح و بہبود مد نظر رکھ کر بجٹ تیار کیا گیا. رواں سال کے بجٹ میں مختلف شعبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے کثیر رقم مختص کی ہے. صحت, تعلیم, ماہی گیری, خواتین کی فلاح و بہبود ترجیحات میں شامل ہیں. پینشن فنڈ میں 1 ارب روپے مختص کیے ہیں, جبکہ کم لاگت ہاؤسنگ اسکیم بھی ترجیحات. ہیلتھ اور کلین واٹر, خصوصاً گڈ انوائرمنٹ, یا ساری چیزیں, اور خصوصاً پیس, جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس, یہ ساری چیزیں جتنے بھی گولز اس میں ہیں, ہماری کوشش یہ رہی ہے, ہماری حکومت کی کوشش رہی ہے, جام صاحب کی حکومت کی کوشش رہی ہے کہ ہم جو ہے مطلب ایس ڈی جیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو ہے مطلب بجٹ پیش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر شعبۂ زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب خصوصاً یہ کبھی بھی نہیں تھا. آرٹسٹ سب سے زیادہ پیسے ہوئے لوگ تھے. آرٹسٹ لوگ جو ہے مطلب کوئی آرٹ کی طرف آ نہیں رہے تھے. اسٹیج ڈرامہ مکمل طور پر ناپید ہو چکا تھا یار. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ بھئی ان کے لیے بھی ہم نے 200 سے جو 400 ملین جو ہے مطلب انڈومنٹ جو ہے مطلب فنڈ رکھا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وولڈ پلیئرس کے والے سے, اور جس طرح سے ساتھیوں نے کہا پہلے بھی اسپورٹس کمپلیکس, نہ صرف اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ میں, کہ جس طرح ہم نے اسپورٹس کمپلیکسز رکھا تھا, اس مرتبہ بھی 64 جو ہے مطلب ہر ڈسٹرکٹ میں 2 فٹسال رکھا ہوا ہے. یعنی ہمارے دوست جتنے بھی آئے ہم نے ان کو مطمئن کیا, اپوزیشن کے دوستوں کو ہم نے مطمئن کیا کہ یہ 2 جہاں پہ حکومتی ڈسٹرکٹ میں رہا ہے ہم نے ڈالا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. منی اسپورٹس کمپلیکسز, ساتھ ہی وہ بڑے اسپورٹس کمپلیکسز کے ساتھ منی اسپورٹس کمپلیکسز بھی ہم نے رکھا ہے. اور خصوصاً بہت زیادہ جو ہے ہم فوکس کر رہے ہیں اپنے یوتھ کے اوپر. حال ہی میں پرسوں بھی آپ ایک ایونٹ تھا یوتھ کے حوالے سے, کل رات بھی وہ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے, دنوں میں دیکھیں گے, مہینوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے یوتھ جو انٹرنیشنل یوتھ آپ کے کوئٹہ کا سفر کریں گے, یہاں پہ آئیں گے, اپنے منسٹرز کے ساتھ آئیں گے, یہاں پہ آپ سے ملیں گے, اور جو بھی یہاں پہ ہماری جو گزارشات ہوگی یا جو ہماری کلچر ہوگی, ہماری فوڈ ہوں گے, ہماری جو سویلائزیشن ہے اس سے وہ جو ہے مطلب آگاہ ہو کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال؟ آپ کے اتحادی ہیں سردار یار محمد رضی صاحب, کابینہ کا حصہ ہے, آج انہوں نے آپ کے بجٹ کے اپنے استعمال کا اعلان کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے. دیکھیں یار محمد رند صاحب جو ہیں ہمارے لیے کافی عزت و قابل عزت ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. یہ تو خیر کل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ تھے, تو انہوں نے اس وقت کوئی بات نہیں کی. تو اس کے علاوہ مزید میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. جی سر, میرے 2-3 سوالات ہیں, میں اگر آپ کو کریں مجھے ان کا جواب بھی چاہیے. وہ یہ کہ آپ لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ مطلب اس کی فگر آپ کو بلا جواب ظاہر کرتے ہیں. مثلاً رواں مالی سال کے لیے آپ نے 465 ارب کا رکھا, اور آخر میں آپ نظر ثانی میں یا کہ 30-80 ارب. اور جو آپ نے کہا کہ ہم نے وہ جو خسارہ تھا آپ نے مینیج کیا, اس کو حالانکہ آپ نے مینیج نہیں کیا, وہ آپ نے فگر ہی زیادہ رکھے تھے, اور وہی وہ آپ کی جو آمدن تھا اس نے اپنے خرچ کی. اس میں آپ کا کوئی مطلب نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مینیج کر کے اس کو کم کیا. ابھی بھی آپ کا جو آمدنی ہے وہ اتنا نہیں ہے جو آپ نے 584 ارب رکھا ہے. آپ کی آمدنی ہے زیادہ سے زیادہ 450 ارب کا ہوگا یا اتنے کا ہوگا. پھر آپ جو ہے نا اس کو مزید جب ریوائز ہوگا تو اتنے کا آ جائے گا جو ایکچوئل اس پہ اپنے چلا جائے گا. اب اس کا جواب دیں کیوں آپ جو ہے نا اتنا ہائی فگر رکھتے ہیں, مطلب لوگوں سے وابا لینے کے لیے کہ لوگ آپ کو وابا کریں کتنے پڑے گی.
इतना बड़ा बजट पेश किया। और दूसरा सवाल ये है कि आपने जो अपने जो महसूलात हैं उनसे आपने आमदनी का तखमीना 103 अरब रुपये रखा है, जबकि रवा माली साल में आपने 86 अरब रुपये रखा था और बमुश्किल आपने 28 अरब हासिल किया। तो अब इतना बड़ा फिगर आप कैसे हासिल करेंगे? या तो आप लोग कोई बलुस्तान का कोई बड़ा आसिफ सौदा करने जा रहे हैं जिससे आपको इतनी बड़ी आमदनी मिलेगी, वरना जो है ना जो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि आपने 86 अरब रखा था, रवा माली साहब में जो टारगेट था वो आपने हासिल नहीं कर सके, जो 28 है, तो 103 आप कैसे हासिल करेंगे? और मेरा अब्दुल खालिक साहब ने SDGs के हवाले से SDGs जी जी उसमें वो उस सूरत में आप हासिल कर सकते हैं कि जब आप पैदावारी शोबों को और इंसानी वसाइल पे आप जो है ना सरमायाकारी ज्यादा करें, जबकि फैक्ट ये है कि अभी भी जो आपका आइंदा माली साल का बजट है उसमें आपने तमाम जो पैदावारी शोबे हैं वो नज़रअंदाज है, ठीक है ना, जो इंसानी वसाइल वाले जितने भी हैं सारे जो नज़रअंदाज है। मसलन सबसे ज्यादा जो शेयर है वो जो है ना कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो सबसे बड़ा, हालांकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बलुस्तान पे। आप ये बताएं कि इस 5000 में आप कितने लोगों को जो है ना रोजगार देंगे, कितने लोग जबकि लाखों में बेरोजगार। मेरे 2-3 सवाल हैं इनका जो है ना। देखिए, आपकी अपनी ओपिनियन है, हम आपकी ओपिनियन की जो है रेस्पेक्ट करते हैं। फिस्कल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी जो है चीज़ है और गवर्नमेंट ने जो ये साबित कर दी है। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि इस दफ़ा जो हम सप्लीमेंट्री बजट दिया है हमने, वो कोई जो पेश करने जा रहे हैं कोई 6 अरब के करीब है और बलूचिस्तान की तारीख में जो है सबसे कम तरीन जो है सप्लीमेंट्री बजट है। इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि हमने एक अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट और अच्छी फिस्कल पॉलिसी दी। देखें, जो आपने बात की 87 बिलियन की, वो डेफिनेटली था, लेकिन उसको हमने तकरीबन ज़ीरो कर दिया। और उसकी मिसाल ये इससे लिया जा सकता है कि हम कोई ओवरड्राफ्ट तो नहीं ले रहे हैं ना। अगर हम ओवरड्राफ्ट ले रहे थे और सूबे को मकरूज कर देते तो इससे जो है आप ये कह सकते थे कि जी इन्होंने जो है अपना जो डेफिसिट है उसको कवर नहीं किया। हम कुछ लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं जिसमें BRA में जो है हम एक रिफॉर्म ले आ रहे हैं, मजीद उनके वसाइल बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम जो प्रोविंशियल हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज है, माइंस एंड मिनरल्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको हमने टास्क दिया है और उनमें भी हम जो है रिफॉर्म ला रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का जो एक्ट है उसको भी हमने जो अमेंड किया है। तो इससे जो है हमने जो टारगेट रखा है प्रोविंशियल 103, तो इंशाअल्लाह ताला इसका जो है हम मैक्सिमम हमें मिलेगा। इसी तरह हमारी जो PPL की जो हमारी वहाँ पे उनके साथ 19 अरब की जो ड्यूज़ हैं वो भी हमें इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो इसको सबको मिला के हम कवर कर लेंगे। और दूसरी बात, आपने जो अब्दुल खालिक साहब इसका जवाब देंगे कि आपने कहा कि जी पैदावारी शुबे में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आप देखें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, यूनिवर्सिटियों के ग्रांट हमने 2.5 अरब कर दिए हैं, इसका बराह रास्त लोगों को फायदा। मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप अगर तसल्ली से सुन लें तो मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो है रोड कम्युनिकेशन सेक्टर, आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो कम्युनिकेशन का है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाने के लिए जो है वो कई मीलों सफ़र करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन बलूचिस्तान की अहम ज़रूरत है और मेन ज़रूरत है, उसको हम किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह जो है लाइव स्टॉक की जो डेवलपमेंट बजट है वो कोई तकरीबन 2 अरब के करीब है, वो पैदावारी शुबा है। अच्छा, आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट में कोई 4 अरब का है। हेल्थ के जो है डेवलपमेंट हमने जो है 11 अरब रखे हुए हैं। PHE के जो है हमने 14 अरब रखे हुए हैं। तो ये सारे जो हैं ये अगर इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, इसका बराह रास्त फ़ायदा लोगों को होगा। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ और आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आप कहते हैं कि जी हमने पैदावारी शुबे में जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जी, अच्छा, ये जो अमन के हवाले से ना जो बजट में आपने अपने स्पीच में गैर तरक्याती मद में जो है 26 अरब रुपए मुख्तस किए, ठीक है। और हम 30 नंबर पे व्हाइट पेपर में हम सिर्फ ये देखते कि पुलिस और रेलवे के शोबे में 35 अरब रुपए, ये वाज़ेह तबाह नजर आ रहा है। बजट स्पीच कुछ और कह रहे हैं और व्हाइट पेपर में सिर्फ मैंने 2 शोबों की निशान पुलिस और रेलवे की। देखिए इसमें गलत बयानी नजर आ रही है। नहीं, आप मेरी बात सुने ना। देखिए, पुलिस और लेवीज को तनख्वाहें तो देनी होती है ना। अमन अमान हमारी प्रायोरिटी है। जो आप
کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بلوچستان میں جو پیس ہے اس کو مینٹین کریں، اس کو جو ہے ریسٹور کریں اور اس کے جو ہے بہتر بنائیں، اور لیویز کی بھی ریویمپنگ کر رہے ہیں۔ پولیس کا آپ نے سنا تھا کہ پچھلے دنوں ہم نے جو ہے یہ ڈیٹا سینٹر جو ہے ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ پولیس کو بھی ہم ریویمپ کر رہے ہیں، ماڈرن پولیسنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے پولیس اسٹیشنز کو بہتر کر رہے ہیں، FIR کو بہتر کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ان کی ٹریکنگ سسٹم ہے ان کو بھی بہتر کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فنڈ کی تو ضرورت ہوگی، دنیا جو ہے ماڈرن پولیسنگ کی طرف گئی ہے، تو اس میں کوئی ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر میں باقی بھی BC بھی ہے، جیل خانہ جات بھی ہے، سول ڈیفنس بھی ہے، تو سب کو ملا کے جو ہے یہ جو اماؤنٹ بنتا ہے اس کا۔ دیکھیں کل تو انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بلوچستان کی روایات، ہماری جمہوری اقدار اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے جو اکابرین ہیں وہ ہم سب کے ہیں، جو انہوں نے تو اس چیز کی کبھی جو ہے ان کو تعلیم نہیں دی ہے، پتہ نہیں انہوں نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے۔ اگر ان کا کنسلٹیشن کی بات ہے تو پری بجٹ ہم نے سیشن بھی رکھا تھا، بلکہ ان کے کہنے پہ ہم سارے گئے، ان کی ساری باتیں ہم نے سنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں جہاں ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں حکومت کو کوئی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹل کام کرے، اگر کچھ کرنا ہے تو ہم سے پہلے پوچھ کے کرے۔ نہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی میں اس طرح کی چیز ہے۔ البتہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے جو ہیں کولیگ ہیں، تو ان کی ہم نے رائے کو ہمیشہ جو ہے احترام کیا ہے، ان کو عزت دی ہے۔ لیکن کل جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ حرکت انتہائی جو ہے، نہ صرف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری جو ہے پارلیمانی کل انہوں نے بھی حکومت میں آنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم ہی حکومت میں رہیں، تو اس طرح کی اگر یہ روایات جو ہیں وہ سیٹ کریں گے تو یہ بلوچستان میں مزید ان کے بلوچستان کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ آپ لوگ کا جو ہے نا کل کے بھی اسپیچ میں تھا بینک آف بلوچستان، پہلی دفعہ 18 جون 1999 میں احسان شاہ صاحب نے اناؤنس کیا۔ بینک آف بلوچستان میں ایسا مسئلہ کیا کہ آپ لوگ اناؤنس صرف کرتے اس کو قائم نہیں کرتے؟ سر ایک منٹ، 2 کوشچن ہے ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ آیا اس پر کسی کو نام پر اعتراض ہے، آیا آپ کے پاس داری آ رہے، باقی تینوں صوبوں کے بینک چل رہے۔ اور دوسرا کوشچن میرا عبدالخالق ہزارہ صاحب سے ہے کہ سر آپ نے سکسیسفل ڈیولپمنٹ گولز 17 کی بات کی جو 2030 میں پوری دنیا نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہم ملیلین گولز پورا نہیں کر چکے پاکستان شہروں میں سے ملکوں سے۔ آیا بلوچستان کا کوئی اس پر کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی؟ اگر ہے ان کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں، اور اس ٹائم تک آپ کتنے % ہم جو ہے نا سکسیس ڈیولپمنٹ گول تو اچیو کر چکے ہیں؟ اس پر کوئی بریفنگ کچھ آنے والے دنوں میں آپ لوگ دے سکتے ہیں؟ سے بڑھ سکتے؟ ایک منٹ دیکھیں، آپ نے جو بلوچستان بینک کی بات کی، اس دفعہ ہم نے وہ 1 بلین رکھا ہوا ہے اس کے لیے، اس کی فیزیبلٹی چلو ٹھیک ہے پوچھیں۔ 21 سال سے آپ لوگ رکھ رہے ہیں؟ نہیں 21 سال سے نہیں، پہلی دفعہ رکھا۔ اس سے پہلے بلوچستان میں گولام بینک ہوا کرتا تھا، گولام بینک اس کو بیچ دیا گیا نظام بینک کو، تو جب پہلے بینک آپ کا نہیں چل پایا تو ابھی جو آپ نے ایک طرف رکھ رکھا ہے تو اس کو آپ کیسے رن کریں؟ دیکھیں بلوچستان بینک بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کی فیزیبلٹی کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر فلاٹ ہو گئے ہیں۔ FBR نے ہمیں جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ فری آف کاسٹ دینے کی جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے، اور اس دفعہ 1 بلین آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے انویسٹمنٹ بھی آئے گی اس کی وجہ سے، اور یہ بلوچستان کے جو ہے لوگوں کے فائدے میں ہوگا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جابس کریشن بھی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی یہ چلے گا، اور جو ہماری نیت بھی ٹھیک ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے، تو انشاءاللہ کوئی اس کو مستقبل ٹھیک ہوگا، اس کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ آ جائیں۔ اچھا، اس میں ایک مختصر بات کروں، باقی جو چیزیں ظہور صاحب نے کہا بھائی کا بھی اس کو کوشچن کلیئر ہو گیا۔
جس طرح ہم نے کہا کہ ویلفیئر کے حوالے سے مطلب منورٹیز کی ہم نے کہا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان امپلائڈ بچوں کے حوالے سے ہم نے کہا، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے کہا اخوت پروگرام ہم نے لایا، MOU سائن ہو چکا ہے، ہیلتھ کارڈ یوز ہو رہا ہے، احساس پروگرام ہمارے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو ٹچ کر دیں یہ جائے گا، آپ اس کو نتی کر لیں اسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو آیا ہوا تھا وہ مکمل طور پر فلاپ ہوا، ان دنوں میں دنیا کسی نے اس کے اوپر اتنا وہ فوکس نہیں کیا، لیکن اب یہ جو ہے مطلب انٹرنیشنلی یہ ریکگنائزڈ ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ PND ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ ایک ہماری آفیسرز جو ہے مطلب UNDP کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہے، اور وہ عموماً اسی چیز کو مد نظر رکھتے جب ہم بجٹ بنا رہے ہیں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر ہم آگے جا رہے ہیں. ہم لوگ لاسٹ ویک اس کے پاس جو فگر نہیں بتائے کہ کتنا ہم نے پرسنٹیج اچیو کیا، وہ انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے، وہ انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. میں کیونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے میں خود انٹرسٹڈ ہوں. ہمارا صوبائی حکومت کا پچھلے سال سے بہت اہم پروجیکٹ انڈیا اکیڈمی کا چلا، اور 6 مئی کو آپ کی اس حوالے سے جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں ریوائز بجٹ جو ہے وہ اس کی PSDP 2021-22 کے لیے منظوری دی گئی، لیکن جو ابھی آپ کی PSDP آئی ہے تو اس میں وہ ہٹائی گئی، شامل ہی نہیں. اور اس چیز کا باقاعدہ جو ہے جواب دے سرکار کی طرف سے ہینڈ آؤٹ بھی جاری ہوا ہے، وہ بھی میں لے کے آیا ہوں. اور یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اس طرح کے اہم چیزیں شاید جلد بازی میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، یا کیا ماننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ شاید کوئی چیز جلد بازی میں رہ گئی ہو، تو مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ. مجھے پرٹیکولرلی اس ایک خاص پروجیکٹ کا زبانی اب تک یاد نہیں ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، یہ یقیناً شامل ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو PSDP کی جو کتاب ہے اس میں کوئی پروجیکٹ ڈالنا کوئی گورنمنٹ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اس کا پروسیجر موجود ہے. اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ضرور ڈالیں گے. سر مائی کوسچن از سر کہ آئی کانگریچولیٹ بجٹ کے حوالے سے، آئی بلیو کہ آپ لوگ کے نیچر بالکل پازیٹیو ہے، اینڈ وی سی اے پازیٹیو سائڈ، بہت والد بات ہے. لیکن my question is کہ we cannot make roads in deserts, roads, hospitals, everything in deserts. Development ہو رہی ہے where is water. پانی کا مسئلہ جب تک آپ اپنی واٹر ٹیبل کا پرابلم سے سالو نہیں کریں گے. I know کہ اس میں وہ فرق پڑ گیا ہے، بٹ سر اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بتائیں کہ واٹر کے بارے پانی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ ہو رہی ہے. بیکاز I believe کہ جب تک یہ ایشو سالو نہیں ہوگا تو باقی وہ بتائیں پھر کس طرح سے سر میں ڈیلی آپ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. اس میں جو ہے واٹر کنزرویشن بہت ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہم جو ہے مختلف ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرک ڈیم ہے خاران کا، نولنگ ڈیم ہے جل مکسی کا، اسی طرح 5 بڑے ڈیمز جو ہیں اپروو ہوئے ہیں. ویندر ڈیم پہ کام چل رہا ہے، گشکور ڈیم ہے، سنیگر ڈیم ہے خوزدار کا، شہزنک ڈیم بن رہا ہے گوادر میں جو جیونی کی پانی کو جو ہے وہ پانی کی کمی مکمل پوری کرے گا. اسی طرح پنجگور ڈیم ہے. تو ہم صوبائی PSDP سے تقریباً کوئی جی ہاں کوئی 49 نئے ڈیم جو ہیں 6 ارب کی لاگت سے تعمیر کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ پروجیکٹس جو امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پانی کا جو ہے وہ معاملہ اس حد تک حل نہیں ہوگا، لیکن پرائرٹی ہے ہماری. اور دوسرا یہ کہ گوادر میں اسٹیڈیم بنانا ضروری تھا کہ پہلے ڈیم جہاں پر بار بار پانی کے لیے احتیاط. تو شہزنک ڈیم گوادر کا بن رہا ہے نا، وہ اپرووڈ ہے. وہ جو گوادر میں دیکھیے گوادر کی میں آپ کو بتاتا نا،
गवादर में जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन शायद अभी कोई 25 लाख गैलन 30 लाख गैलन होगा। शादीकोर और सवट से जो है 50 लाख गैलन पानी फराहम हो रहा है वहाँ पे गवादर में। इसके अलावा जीवनी, पानवान, आपका जो है ये सोनसर और ये जो इलाके हैं पिशुकान, इसमें कोई 8 लाख के गैलन के करीब जो है इनकी रिक्वायरमेंट है। और 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट जो आकड़ा को उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट उनका जो शेंजनक डैम है वो जो है 28 लाख गैलन जो है उनको पानी सप्लाई करेगा। और इस दफ़ा लेस डेवलप पैकेज जो है उसमें ये शामिल है कोई 2 अरब का। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा जो है हमारे डिसलिनेशन प्लांट्स हैं आपके वहाँ पे, क्या नाम है उसका, ये नहीं इसका नाम ये सुरबंदन, वहाँ पे 1 लाख गैलन का डिसलिनेशन प्लांट है। इसी तरह बीडीए का जो है कोई 2.5 MGD का जो है डिसलिनेशन प्लांट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, डैम्स बन जाएंगे, गवादर के पानी का मसला हल हो जाएगा। अभी तक काफ़ी हद तक हल हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा गुजारिश करता चलूं कि टोटल जो हमारा सालाना जो पानी है जो रिसीव होता है वो है 13 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें 4.85 मिलियन एकड़ फीट जो है 270 जो छोटे बड़े डैम्स हैं उसमें ये पानी स्टोर हो जाती है। बाकी 8.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है बलूचिस्तान की वो जाया हो जाती है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि 8.4 मिलियन एकड़ जो फीट पानी है इससे हमने बाहर हालत बाहर सूरत इसको हमने स्टोर करना है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान की सिटी का पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम है नौलांग डैम, जिससे 5.5 मेगावाट उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और 74,000 मरबा किलोमीटर जो है उसका कमांड एरिया। इसी तरह बोलान डैम है, मंगी डैम का आपने जिक्र किया, उस पे भी उसकी फिजिबिलिटी भी काम हो रहा है, बाबरकच डैम है और दीगर जरूर साहब ने जो आपको डिटेल शेयर किए। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। हम ये समझते हैं कि जब तक बलूचिस्तान में पानी के डैम्स नहीं बनते और वाटर टेबल अपलिफ्ट नहीं होता उस वक्त तक ये जो पानी की किल्लत है ये सामना इसका रहेगा। कोयटा की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 65 MDG और जो अवेलेबल हमारे पास पानी है वो है 41 MDG और 24